استانہ عالیہ زید آباد شریف میں اس وقت 40 کی تعداد میں یتیم بچیاں 3 لینڈ روور میں کراچی گلگت گجرات سے شریف لائی ہیں، جو صاحبزادہ والا شان جن کی کفالت کرتے ہیں ٹرسٹ السراج ٹرسٹ۔ ماشاءاللہ ملک پاکستان کے مختلف علاقے میں آپ جاتے ہیں، یتیم بچوں اور یتیم بچیوں کی ماشاءاللہ آپ کفالت کر رہے ہیں، اور اس وقت 40 کی تعداد میں استانہ عالیہ زید آباد شریف میں بچیاں تشریف لائی ہیں۔ اللہ پاک قبلہ صاحبزادہ صاحب آپ کا فیضان ہمیشہ جاری و دائم فرمائے۔ اللہ پاک ان کے علم میں، ان کی عمر میں اور ان کے ایسے ہی ذوق میں اللہ پاک ہمیشہ قائم و دائم فرمائے۔ اب میں مختصر وقت کے لیے اسی مرکز کا دوسرا مرکز کلر سیدہ کہ ہمارے اساتذہ کرام حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ زین علی رضوی مختصر وقت میں گزارش کرتا ہوں آپ چند ملفوظات چند لمحے آپ کے مہمان ہیں، مہمان کا استقبال نعروں کی گونج میں کیجیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وآلہ وبارک وسلم۔ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بابِ بکار میں انتہائی مشکور ہوں پیران عظام اور اہل علاقہ کا کہ جنہوں کی ذوق شوق کے ساتھ انہوں نے اس بزم کا انعقاد کیا۔ اللہ کریم ہمارا بیٹھنا سننا سنانا اپنی برگاہ نشان کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ بندے پروردگارم امت احمد نبی، دوست دارے چار یارم تابع اولاد علی، مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی، صدیق عکس حسن کمال محمد، فاروق ذل جاہ و جلال محمد، عثمان ضیاء شمع جمال محمد، حیدر بہار باغ خصال محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ روح جب میری بحران خاکی سے نکلی، روح جب میری بحران خاکی سے نکلی، تو روزے سے آواز آئی او میرا فقیر آیا۔ باب ذوالفقار، اللہ کے ولیوں کی شان بھی اعلیٰ، اللہ کے ولیوں کا مقام بھی اعلیٰ، اللہ کے ولیوں کی ملفوظات زندگی وہ بھی اعلیٰ۔ میں چند باتیں یہاں اہل علاقہ کی خوش نصیبی ہے کہ ان کے زیر سایہ ایک درسگاہ بھی دینی بنی ہے۔ باب ذوالفقار ایک شخص یتیم تھا۔ میں چند جملوں میں اپنی بات کو مکمل کروں گا۔ ایک شخص یتیم تھا، نوجوان تھا، دین پڑھنے کا شوق پیدا ہو گیا۔ اب اہل علاقہ
جو ملے دار تھے کہنے لگے کہ کہاں سے کھائے گا، کہاں سے پیے گا۔ اب نوجوان کو شوق دین پڑھنے کا پیدا ہو گیا۔ محلے والے رشتہ دار یہ تانا دے رہے ہیں کہ کہاں سے کھائے گا، کہاں سے پیے گا۔ نوجوان ان کی باتوں میں نہ آیا۔ جس طرح اللہ کے ولیوں نے نا شہروں سے اٹھ کر، آبادیوں سے اٹھ کر یہاں ان پہاڑوں کے درمیان میں آ کے جس طرح بسیرا بسایا، جس طرح یہاں آ کے انہوں نے اپنی خوشبوئیں بکھیرنا شروع کی، اسی طرح وہ نوجوان بھی جنگل میں جاتا ہے، وہاں جا کے جب اپنی جھونپڑی لگاتا ہے، صبح مدرسے، صبح قرآن، دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے مدرسے جاتا ہے، اور واپس آ کر شام کو اسی جھونپڑی کے اندر، جنگل کے اندر بیٹھ کر حضور کا فرمان بھی پڑھے جا رہا ہے، رب کا قرآن بھی پڑھے جا رہا ہے۔ واپس وقار اب اس وقت کے بادشاہ کی بیٹی شام کو جنگل میں نکلتی ہے گھومنے پھرنے کے لیے۔ جب شام کو جنگل میں نکلی، اپنے صفائیوں سے، اپنی سہیلیوں سے جدا ہو گئی، گم ہو گئی۔ اتنے میں اب پیچھے جائے تو بھیڑیوں کے دردرانے کی آوازیں، شیر کی دھاڑنے کی آوازیں چلتی چلتی اس نوجوان کے اس کوٹھری کے پاس آتی ہے، جھونپڑی پہ آ کے دستک دی، کہنے لگی، اندر سے اتنے میں آواز آتی ہے۔ وہ نوجوان جب باہر نکلا تو اس نوجوان کے سامنے عرضی پیش کرتی ہے، میں وقت کے بادشاہ کی بیٹی ہوں، میں وقت کے بادشاہ کی صاحبزادی ہوں، جنگل میں سہیلیوں کے ساتھ نکلی تھی، بچھڑ گئی ہوں، اب پیچھے جاؤں تو شیر کے دھاڑنے کی آواز آتی ہے، گیدڑوں کے کڑکڑانے کی آواز آتی ہے، مجھے سر چھپانے کے لیے جگہ عنایت کر دو۔ اب نوجوان تھا، گھر بھی ایک تھا، جھونپڑی بھی ایک تھی، جھونپڑی تھی بھی جنگل میں، اب اندر تو لے گیا، اللہ کی بارگاہ میں عرضی پیش کرنے لگا، یا اللہ شیطان سے محفوظ فرمانا۔ اب اتنا وقت تھا، اس لڑکی کو رات کا اندھیرا چھا گیا، اس لڑکی کو کہنے لگا، شہزادی تم سو جاؤ۔ اب لڑکی کو نیند بھی کہاں آتی تھی۔ اب لڑکا ایک چراغ لیا، اس کو کتاب سامنے رکھی، چراغ جلایا، اب کبھی ایک انگلی اوپر رکھتا ہے، کبھی دوسری انگلی اوپر رکھتا ہے، کبھی تیسری انگلی اوپر رکھتا ہے، پھر پیچھے کر لیتا ہے۔ حضور نے فرمایا جہاں مرد عورت اکیلے ہوں تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ اب اس نوجوان کا حیا کا عالم دیکھو، دین پڑھ رہا تھا، اب دین مدین سکھاتا کیا ہے۔ اب نوجوان اپنا سبق یاد کیے جا رہا ہے، وہ لڑکی، وہ شہزادی اب سوئی وہ بھی نہیں، اسی رات میں تھی کہ کہیں رات ختم ہو۔ اب صبح کا جب سورج طلوع ہوا، صبر کی جو لکیر تھی وہ ختم ہو چکی تھی۔ عرض کرنے لگا کہ جب شہزادی سے کہ اب بھاگ جاؤ، بس بڑا صبر ہو چکا ہے۔ جب شہزادی، اب بادشاہ بھی اپنی بیٹی کو ڈھونڈنے کے لیے نکلا ہوا تھا، جب بادشاہ کو بیٹی ملی تو بادشاہ نے پوچھا کہ رات کہاں تھی، تو بیٹی کہنے لگی میں ایک نیک نوجوان کے پاس تھی۔ اب دنیا والے تو یہ باپ کہنے لگا، بیٹا یہ بات میں تو مان لوں گا، پر یہ بات دنیا والے نہیں مانیں گے۔ اب ایک بیٹی کے لیے باپ، اب بیٹی ایک رات باہر رہ جائے تو باپ کو دنیا والے جینے نہیں دیتے۔ اب اس بادشاہ نے حکم دیا کہ اس نیک نوجوان کو پکڑ کے لے آؤ۔ جب اس نوجوان کو گرفتار کیا گیا، گرفتار کر کے جب بادشاہ کے سامنے لایا تو بادشاہ نے سزا سنا دی۔ اب بادشاہ اس نوجوان کو قید خانے میں بند کر دیا جاتا ہے۔ بادشاہ اپنے خاص بندے کی ڈیوٹی لگاتا ہے کہ اس نوجوان کی حفاظت کرنی ہے، اس کو قید خانے میں دیکھنا ہے۔ اب وہ جو لڑکی تھی، وہ شہزادی اپنے باپ کے سامنے عرضی پیش کرنے لگی، بابا جان کیوں میرے محسن کو سزا دیتے ہو؟ جب یہ بات کی تو
جب آخری بات جب سزا کا وقت مقرر ہو گیا، سزا کے لیے اس نوجوان کو لانے کے لیے کہا گیا، بیٹی عرض کرتی ہے بابا جان ایک بات تو میرے محسن کو بلاؤ، میں پوچھنا چاہتی ہوں، کچھ راز و نیاز کی باتیں کرنا چاہتی ہوں۔ جب اس نوجوان کو بلایا گیا تو بیٹی باپ کے سامنے میں پردے میں یہ رہ کر سوال کرتی ہے، اے نیک نوجوان مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی، جب اس رات تم چراغ پر کبھی ایک انگلی رکھتے تھے کبھی دوسری انگلی رکھتے تھے، وہ نوجوان جب یہ بات سنتا ہے، لڑکی نے عرض کیا کہ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی، تو نوجوان کہنے لگا میں نے روایات پڑھی ہوئی تھی کہ جو نوجوان جو رب کے ڈرنے سے رب سے ڈرے گا نہیں، جب شیطان کے شکنجے میں آ جائے گا، جب شیطان کے شکنجے میں آئے گا تو رب اسے جہنم کے اس آخری گڑھے میں پھینکے گا کہ جہاں سے نکلنا کیا اتنا دردناک عذاب ہے۔ جب ابھی اس نے عرض کی نا تو کہنے لگا میں نے وہ روایات پڑھی تھی اور قرآن پاک کی وہ آیات بینات پڑھی ہوئی تھی، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جو رب کے آگے کھڑا ہونے سے ڈرے گا رب اسے دو جنتیں عطا فرمائے گا۔ جب یہ بات کی تو بادشاہ کے لڑکھڑانے لگا، بادشاہ کہنے لگا اتنا نیک نوجوان، جب یہ بات کی نا تو بیٹی نے بادشاہ نے یہ نہیں کہا کہ ابھی بھی میں سزا دوں گا، تو بادشاہ نے اتنا کہا جب حضور کے غلام اتنے نیک ہوتے ہیں تو انہیں سزائیں نہیں سنائی جاتی بلکہ انہیں تخت و تاج پہنایا جاتا ہے۔ تو بادشاہ نے اپنی بیٹی کا نکاح اس نیک نوجوان کے ساتھ کر دیا اور یہ بھی کہا کہ میرے بعد تو اس سلطنت کا بادشاہ بنے گا۔ اور نوجوانوں میں آپ کو یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، خدا را دین کے ساتھ جڑ جاؤ، خدا را ان ولیوں کے آستانوں کے ساتھ جڑ جاؤ، یہ وہ ولیوں کے آستانے ہیں، یہ وہ درگاہیں ہیں جہاں سے فیضان بھی سرعام ملتا ہے، باکمال ملتا ہے، لاجواب ملتا ہے۔ خدا را ان ولیوں کے جڑ کے ساتھ ان ولیوں کے در کے ساتھ جڑ جاؤ، یہاں بھی بیڑا پار ہوگا، کل بروز قیامت بھی بیڑا پار ہوگا۔ میں اقبال کے اس شعر پہ اپنی بات مکمل کروں گا کہ شاہوں کے تکبر سے بھی دب کر نہ رہا میں، شاہوں کے تکبر سے بھی دب کر نہ رہا میں، آخر کس بارگاہ خاص کا گدا ہوں میں، اور کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوگ